الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
رب زدنا علما رب زدنا فهما رب زدنا علما قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اے ایمان والو او میری نبوت کا کلمہ پڑھنے والو میری رسالت کا اقرار کرنے والو میرے جانثارو میرے تابعدارو خود بھی جہنم سے بچ جاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کے عذاب سے بچا لو عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری فرش مخمل پہ اے سونے والو تمہیں قبر میں سونا پڑے گا بھائی توجہ میری طرف رکھیں کوئی توجہ رکھے نہ رکھے جو مومن توجہ کرے گا رکھے گا اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا اس پر رحمتوں اور برکتوں کے اللہ دروازے کھولے گا میں نے خطبہ پڑھا آیت قرآن پڑھی
بہت خوبصورت پیغام اشعار کے اندر دیا، مگر آپ چپ بیٹھے ہیں۔ میں سمجھ گیا ہوں آپ مولویوں کے کہنے پہ سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ کی رضا میں نہیں کہتے۔ جب مولوی ہاتھ ایسے اٹھائے، پچھلا محلہ نہیں بولیا، اگلا محلہ چپ ہے، مجھے یہ باتیں نہیں آتی۔ جو باتیں میں سمجھانے آیا ہوں، جو کرنے آیا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم اگر آپ توجہ سے سنیں گے، زندگیاں سنوریں گی، عقیدے سنوریں گے، انشاءاللہ قبر سنورے گی اور آخرت سنورے گی انشاءاللہ۔ ایک بار پھر عرض کر دوں، میرا ایمان ہے زندگی کی کوئی میری تقریر، کوئی میرا بیان ایسا نہیں کہ جس بیان میں کسی بھائی نے داڑھی نہ رکھی ہو۔ کوئی نہ کوئی ضرور رکھتا ہے۔ کسی نے اپنی چادر شلوار ٹخنے سے اوپر نہ رکھی ہو۔ ایک شخص ہے جو مدینے میں کبوتروں کو دانہ ڈال رہا ہے اور اپنی سکی بہن اس کے گھر میں بھوکی بیٹھی ہے۔ مکہ مکرمہ میں جا کے کبوتروں کو دانہ ڈال رہا ہے اور ساتھ ہمسایہ بھائی ہے، بھائی کے گھر کا چولہا بند ہے۔ میرے بعد علماء کرام کے بڑے خطابات ہوں گے، جاندار ہوں گے، شاندار ہوں گے، مگر اس طالب علم کی گفتگو کو ذرا دل سے سن، محبت سے سن۔ میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آپ بھی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ قاری جمیل اجمل گورایا ملتان سے تمہاری خدمت میں آیا ہے۔ انداز بیاں اگرچہ کچھ شوق نہیں ہے میرا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اور آپ اس طرح چست اور چلاک اور متوجہ ہو کے بیٹھو۔ دیکھیں اب آپ نے سبحان اللہ کی رضا کے لیے اونچی کہی، باہر والے بھی دیکھنے لگے، بھی کوئی لگتا ہے کوئی بڑا خاص جملہ بولا ہے۔ آنے والے کو پتہ چلے کہ اندر کوئی خاص گفتگو ہو رہی ہے یا کسی خاص ہستی کا نام آیا ہے۔ نام لکھ کے دیکھوں، خاص ہستی کا نام، پورے پنڈ کو، پورے چک کو پتہ چلے کہ کس ہستی کا نام آیا ہے، محمد۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ آواز میرے مطابق موٹی نہیں کر رہے آپ، پتہ نہیں کیا، یا بریک کو کم کرو، موٹی رہے تو۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک کے واسطے ہر قسم کی تعریفات ہے، ہر قسم کی حمد ہے، ہر قسم کی تکبیرات ہے۔ جس مالک نے توجہ ہمیں کتا، بلا، کھوتا، گدھا، گھوڑا، ہمیں گندی نالی کا کیڑا نہیں بنایا، وہ بنا دیتا، اسے کون پوچھنے والا تھا؟ اس پہ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ اس نے ہمارے اوپر احسان عظیم کیا ہے۔ ہمیں اپنی ساری مخلوقات میں سے اللہ نے اشرف و افضل انسان بنایا ہے، اور پھر انسان بنا کے ہمیں ہندو، سکھ، مرزائی، بدھ مت، غیر مسلم، مشرک، بدعتی نہیں بنایا۔
اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس رحمان و رحیم نے انسان بھی بنایا ہے اور مسلمان بھی بنایا ہے۔ اس سے بھی تھوڑا اونچی سبحان اللہ، اگر اللہ کی رضا کے لیے بولو نا، دوسرے بھی لوگ متوجہ ہوں گے کوئی خاص بات ہوئی ہے، یہ خاص ہے کہ نہیں؟ انسان بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، اور پھر مسلمانوں کے 72 فرقے 73 فرقے۔ اللہ تیرا شکر ہے ہمیں انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا، اور مدینے والے کا سچا غلام بھی بنایا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد، بیٹا اب ٹھیک ہے، میرے مطلب کی بات بن گئی، اب نہیں چھیڑ سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام، صلاۃ و سلام اس ذات اقدس و اطیب و اطہر پہ، جملے نوٹ کرتے جائیں، لکھتے جائیں اپنے دل پہ، اس ذات اقدس و اطیب و اطہر پہ درود و سلام جو کائنات میں آئے، رحمت للعالمین بن کے آئے، شفیع المسنبی بن کے آئے، محسن انسان بن کے آئے، ہادی دوراں بن کے آئے، حاصل ایمان بن کے آئے، حامل قرآن بن کے آئے، ماہدر خشاں بن کے آئے، ہادی اکرم بن کے آئے، رہبر اعظم بن کے آئے، خلق کا ہمدم بن کے آئے، نازش آدم بن کے آئے، ساقی کوثر بن کے آئے، شافع محشر بن کے آئے، شافع محشر بن کے آئے، شافع محشر بن کے آئے، علم کا دریا بن کے آئے، لطف سراپا بن کے آئے، عفو کا آقا بن کے آئے، غم کا مداوا بن کے آئے، مخبر صادق بن کے آئے، رحمت خالق بن کے آئے، سید القونین بن کے آئے، آمنہ کا نور عین بن کے آئے، جد الحسنین بن کے آئے، امام القونین بن کے آئے، سید الرسول بن کے آئے، ختم الرسول بن کے آئے، افضل الرسول بن کے آئے، امام کل بن کے آئے، ہادی سبل بن کے آئے، سید الانبیاء بن کے آئے، امام الانبیاء بن کے آئے، اشرف الانبیاء بن کے آئے، خاتم الانبیاء بن کے آئے، احمد مجتبیٰ بن کے آئے، محمد مصطفیٰ بن کے آئے، مشرق و مغرب کے نبی بن کے آئے، شمال و جنوب کے نبی بن کے آئے، فلکیوں فرشیوں کے نبی بن کے آئے، بریوں بحریوں کے نبی بن کے آئے، نوریوں ناریوں خاکیوں کے نبی بن کے آئے۔ تمہیں مبارک ہو اہل حدیثو، تمہیں اللہ نے وہ نبی عطا کیا، اور سنیوں اللہ نے تمہیں وہ پیغمبر عطا کیا جو کائنات میں آیا، مشرق کا نبی بن کے، مغرب کا نبی بن کے، شمال و جنوب کا نبی بن کے، تحت الثری سے لے کے آسمان کی بلندیوں تک نبی بن کے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے ہمیں وہ اللہ نے نبی عطا کیا ہے جو اس کائنات میں آیا ہے، امتوں کا بھی نبی بن کے آیا ہے، نبیوں کا بھی نبی بن کے آیا ہے، امتوں کا بھی نبی۔ آواز نہیں ہے تمہارا آیا؟ امتوں کا بھی نبی، نبیوں کا بھی نبی۔ ہے کوئی ایسا جس کے پاس ایسا رہبر ہو، ایسا ہادی ہو، ایسا رہنما ہو، ایسا مرشد ہو، ایسا پیر کامل ہو؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر یہ مرشد، یہ پیر کامل، یہ رہبر اگر رہنما ہے تو اہل حدیثوں اور سنیوں تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہارے حصے میں اپنا قرآن دیا ہے اور اپنے محمد کا فرمان دیا ہے۔ بڑی بڑی قومیں آئی ہیں، باجوہ، وٹو، ارائیں، خان، ملک، بٹ، جٹ، گرایا، سندھو، وڑائچ، چیمیں، بڑے بڑے برادریاں آئی ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے ایسا نبی آیا جس نے ایسا سبق پڑھایا ہے کہ کوئی برادری نہیں، کوئی جٹ بٹ نہیں، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ قسم، توجہ کرو،
مجھے حکم میں ملا ہے سمدانی صاحب کا، جیسے ہم اندر انٹر ہوں آپ نے میک چھوڑ دینا، اور میں نے چھوڑ دینا ہے۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او میرے صحابہ، میری نبوت کا کلمہ پڑھنے والوں، او میری رسالت کا اقرار کرنے والوں، او میری اطاعت کرنے والوں، او مجھ پر اپنی جان قربان کرنے والوں، او مشرق والوں، مغرب والوں، شمال والوں، جنوب والوں، امیروں، غریبوں، بادشاہوں، وزیروں، توجہ کیجئے، غور کیجئے۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے جنت میں ایک ایسا محل دیکھا، میں نے ایک ایسا بنگلہ دیکھا، میں نے جنت میں ایک ایسا محل دیکھا، کوٹھی دیکھی، بنگلہ دیکھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یراب بطونها من ظهورها ويرى ظهورها من بطونها۔ اس محل کے باہر کھڑے ہو جائیں اندر کا منظر نظر آتا ہے، اندر چلے جائیں تو باہر کا منظر نظر آتا ہے۔ اتنا پیارا محل نبوت کی آنکھوں نے دیکھا۔ توجہ کریں، توجہ، جتنے بیٹھے ہیں یاد کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل سے دوبارہ ملاقات کے لیے انشاءاللہ انتظار رہے گا۔ توجہ کریں، بس آپ نے سستی نہیں دکھانی، سستی دکھائی تو پھر کام گیا۔ آپ فرماتے ہیں جنت کا محل ایسا ہے جس کے باہر کھڑے ہو جاؤ اندر کا منظر نظر آتا ہے، اندر چلے جاؤ تو باہر کا منظر نظر آتا ہے۔ توجہ ہے بھائی؟ ابھی یہ حضور بات فرما ہی رہے تھے، میں مستند با حوالہ گفتگو کرنے کا قائل ہوں۔ من گھڑت ضعیف کسے کہانیاں کا سنانے کا میں قائل نہیں ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس بڑے خزانے ہیں، قرآن و سنت، یہ خزانہ ختم ہی نہیں ہونے والا ہے۔ یہ روایت جامع ترمذی کے اندر ہے۔ ابھی حضور نے یہ بات فرمائی ہے، شیشے کا محل ہے، یاقوت کا محل ہے، موتیوں کا محل ہے۔ دعا کرو اللہ نصیب فرمائے۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، چست ہو کے جاگ کے بیٹھو۔ آپ نے بڑی ڈھیلی آمین بولی ہے، جاگ کے بیٹھو۔ ابھی حضور نے یہ فرمایا، باجوہ صاحب، ابھی حضور نے یہ فرمایا، فقام رجل من اصحاب رسول اللہ، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سننے کے بعد ایک صحابی کھڑا ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے، یہ صحابی دیہات سے آیا تھا، مدینہ الرسول میں آ گیا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا، کہنے لگا ابھی میرے نبی پاک کی بات ختم نہیں ہوئی، ابھی میرے محبوب کا فرمان پورا نہیں ہوا۔ یہ کھڑا ہو کے کہنے لگا، لمن 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 ہی یا رسول اللہ،
اے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پتہ چل گیا جنت میں ایک محل ہے، شیشے یاقوت اور موتیوں کا محل ہے، جس کے اندر چلے جائیں باہر کا منظر نظر آتا ہے، باہر جائیں تو اندر کا نقشہ نظر آتا ہے۔ یا رسول اللہ، بس آپ یہ بتائیں یہ محل کس کو ملے گا؟ چاہیے؟ سارے نہیں بولے چاہیے؟ یہ محل کس کو ملے گا؟ قربان جاؤں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا، او لوگو یہ محل اس کو ملے گا، یا لمن اطاب الکلام، یہ محل اس کو الہ العالمین دے گا جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جس کی زبان میٹھی ہوگی، جس نے زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہ دی ہوگی، جس نے زبان سے کبھی گالی نہ دی ہوگی، جس نے زبان سے کبھی مندہ نہ بولا ہوگا، جس نے زبان سے کبھی غیبت نہ کی ہوگی، جس نے زبان سے کبھی چغلی نہ کی ہوگی، جس نے زبان سے کبھی کسی کی بے عزتی نہیں کی ہوگی، جس نے زبان سے کسی کی بے ادبی نہیں کی ہوگی، جس کی زبان سے کسی کا دل نہ دکھا ہوگا، کسی نے کسی کا دل نہ دکھا ہوگا۔ توجہ کیجئے، غور کیجئے، اور نبی کے دیوانوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کلمہ پڑھنے والوں، یا لمن اطاب الکلام، اللہ اس کو یہ عطا کرے گا جس کا اخلاق سب سے بہتر ہوگا۔ میں 305 چک مروٹ کی بات کر رہا ہوں۔ جس جگہ میں نے کھانا کھایا اس جگہ سے لے کے مسجد تک میں پہنچا۔ ظاہر بات ہے جب کوئی مہمان آتا ہے تو میزبان اس کو اچھے راستے سے لاتا ہے، اور اچھا راستہ یہ تھا، میں نے بچے سے مجبور ہو کے پوچھا بیٹا بارش ہوئی ہے؟ کہتا ہے نہیں، گھر کا نالیوں کا پانی، گھر کا پانی ہے، سڑکوں پہ ہے۔ پھر ڈھیر لکڑیوں کے لگے ہوئے ہیں، بڑی بمشکل مسجد تک پہنچا۔ اللہ کا نبی فرمائے، میرا پاک پیغمبر فرمائے، توجہ کیجئے، میرا محبوب نبی فرمائے، اللہ کی قسم اوپر والے سپیکر کھول دے تاکہ چک والے سنیں، پتا چلے اخلاق کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، حضور کی شریعت کیا ہے۔ لوگوں، صرف نماز، روزہ، سحری، افطاری دین نہیں، اخلاق دین ہے، احساس دین ہے، دکھی انسانیت کا درد دین ہے۔ تم نے لوگوں کے راستے بند کیے ہوئے ہیں۔ اگر تم نے رکھا ہے اٹھاؤ، اسے اندر رکھو، کوئی جگہ بناؤ۔ اور پھر تمہیں پتا بھی ہے کہ چک میں آج شاف محشر کانفرنس ہیں، پھر راستوں کو روکا ہوا۔ رحمت کائنات فرماتے ہیں، میں نے جنت میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جہاں چاہتا ہے چلا جاتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ توجہ کیجئے، تیرے جلسے سننے کا کوئی فائدہ نہیں اگر تو اپنی زندگی نہ سنوار سکا، اگر تیری زبان کو شریعت نہ مل سکی، اگر تیری آنکھوں کو نبی کا فرمان نہ مل سکا، اگر تیرے جسم پہ قرآن کا نفاذ نہ ہو سکا، تیرے جمعہ پڑھنے کا، تیرے تقریر میں آنے کا، تیرے کانفرنسوں میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ گلی گلی، نگر نگر کانفرنس سے جلسے ہو رہے ہیں، لیکن ہماری وہی حالت ہے، بد اخلاقی بھی وہی، ہم وہی ہیں، ہم نہیں بدلے۔ بدلا تو کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اللہ کو، نبی کو، دین کو، قرآن کو نہیں، تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، تو اپنی قبر میں انگارے اکٹھے کر رہا ہے۔
فرمایا میں نے جنت میں ایک شخص دیکھا، سنو میری بہنوں، تمہارے ساس بہو کے جھگڑے ختم نہ ہوئے، مرد بیچارے سمجھا کے قبروں میں چلے گئے، تمہارے جھگڑے نہ ختم ہوئے، نند بھابی کے جھگڑے نہ ختم ہوئے، جیٹھ دیور کے جھگڑے نہ ختم ہوئے، ہاں جی یہ برادریوں کے خاندانوں کی ضد اور انا ختم نہ ہوئی، دنیا ختم ہو رہی ہے لیکن تم نہ سمجھ سکے، یاد رکھنا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل اس بندے نے کون سی نیکی کری ہے جنت میں جدھر اس کا دل چاہتا ہے چلا جاتا ہے؟ باجوہ صاحب توجہ میں طرف کریں، جدھر چاہتا ہے چلا جاتا ہے، پھل کھاتا ہے، شہد پیتا ہے، کھاتا ہے، فروٹ کھاتا ہے، تتر بٹیرے جنت کے جہاں جہاں اس کا دل کرتا ہے جاتا ہے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، اس نے زندگی میں ایک راستے میں درخت تھا، درخت کی ٹہنی جھکی ہوئی تھی، لوگوں کو تکلیف دیتی تھی، اس نے کلہاڑی اٹھائی، وہ ٹہنی کاٹ کے سیٹ پہ رکھ دی، اس نے دنیا کو بتایا کہ جو انسانوں کو تکلیف دے اس کا زمین پہ جینے کا کوئی حق نہیں، اگر ٹہنی ہے تو درخت کے ساتھ لگنے کا کوئی حق نہیں۔ اس نے کاٹی ٹہنی پھینک دی، جو ٹہنی درخت سے اکھڑ جائے اس کی کوئی قدر نہیں ہے، جو درخت کے ساتھ ہے اس کی قدر ہے، یہ درخت کے ساتھ اس نے کاٹی، توجہ توجہ توجہ، اس نے ٹہنی کاٹی جو لوگوں کی آنکھوں میں، سر پہ، کندھوں پہ، سامنے لگتی تھی، تکلیف دیتی تھی، اس نے کاٹ کے پھینک دی۔ عرش والے نے فرمایا میرے بندے، اے میرے بندے، اے میرے پیارے بندے، اے میرے پیارے بندے، جسے رب فرمائے میرے پیارے بندے، یا عبدی یا عبدی، اے میرے پیارے بندے، تو میرے انسانوں کو، میری انسانیت کو، بنائی ہوئی مخلوق کو، انسانوں کو تو سکھ پہنچانے کے لیے، دکھ ہٹانے کے لیے، سکھ پہنچانے کے لیے، دکھ، سکھ، بولو تمہیں بولنا ہوگا، سکھ، 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 سارے نہیں بولتے، ٹڈوں بھی سچے بنو، اتو بھی سچے بنو، سکھ، سکھ پہنچانے کے لیے، دکھ ہٹانے کے لیے، تو نے میری انسانیت کا درد اپنے سینے میں رکھا، انہیں پریشانی سے بچایا، ان کا راستہ صاف کر دیا، جا تو نے راستہ صاف کیا، میں نے تیری زندگی کے اعمال نامے سے گناہوں کو صاف کر کے تجھے جنت عطا کر دی ہے۔ انج نہیں، جملہ کبال کا تھا، 3 دفعہ سبحان اللہ بلوچی، پہلی مرتبہ ٹھیک تھی، آخری 2 تم نے ڈنڈی ماری، 3 دفعہ اونچی بولو، ہاتھ کھڑا کر کے۔ سکھ پہنچانے کے لیے یہاں نماز کا ذکر نہیں، روزے کا ذکر نہیں، زکوٰۃ کا ذکر نہیں، حج کا ذکر نہیں، وضو کا ذکر نہیں، خیرات کا ذکر نہیں، تلاوت کا ذکر نہیں، ریاضت کا ذکر نہیں، سجدے کا ذکر نہیں، فجر کا ذکر نہیں، ظہر کا ذکر نہیں، عصر کا ذکر نہیں، مغرب کا ذکر نہیں، تہجد کا ذکر نہیں، اشراق کا ذکر نہیں، چاشت کا ذکر نہیں، ہائے توجہ، چاشت کا ذکر نہیں، میں دیکھ رہا ہوں، توجہ توجہ، چاشت کا ذکر نہیں، فجر کا ذکر نہیں، میری ماں سنو، بہنوں سنو، بیٹی سنو، ہاں حضرات آپ بھی سنیں، کسی عمل کا ذکر نہیں، صرف ایک ذکر ہے، ایک ذکر ہے، ایک ذکر ہے،
ایک ذکر ہے، تو نے میرے بندوں کے لیے رستہ صاف کیا ہے، میں نے تیری زندگی کے اعمال نامے سے گناہ صاف کر کے تجھے جنت عطا کر دی ہے۔ اس کو کہتے ہیں اخلاق۔ اخلاق یہ نہیں اگلے دن لت پن دیتی تے آکھیا سوری، اے سوری نہیں۔ اخلاق یہ ہے اپنی گاڑی روک، اپنی بائک روک، اسے اٹھا، سینے سے لگا، ہاسپٹل جا، اس کا علاج کرا، اسے گھر پہنچا، اس کا خرچہ کر۔ یہ ہے دین اور اخلاق۔ قسمت میں چوٹ لکھی تھی مگر قسمت میں تو سامنے آیا، تیرا حق بنتا ہے، سوری سے کام نہیں ہے، اس کا مکمل علاج کر۔ نہیں کر سکتا، بندے صاحب حیثیتیں کھاتے پیتے ہیں، کم از کم اس کو لوارث چھوڑ کے نہ بھاگ، رک جا، بریک لگا اور اس کو کسی منزل پہ پہنچا کے جا۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو میری نبوت کا کلمہ پڑھنے والوں، میری رسالت کا اقرار کرنے والوں، میں نے جنت میں ایک ایسا محل دیکھا جس کے اندر چلے جائیں باہر کا نقشہ نظر آتا ہے، باہر کھڑے ہو جائیں تو اندر کا نقشہ نظر آتا ہے۔ ایک صحابی رسول کہتا ہے، یا لمن یا رسول اللہ، یہ کس کو ملے گا، کس کے حصے میں آئے گا، کس کے نصیب میں آئے گا؟ سن میری بہن توجہ کر، میرے بھائی توجہ کر۔ 305 مروڑ کے اندر پروگرام ہے، شاف محشر کانفرنس ہے، مگر میرے قریب مجھے میری نصیبے میں، میری قسمت میں موضوع ذمہ لگایا ہے، آپ نے دکھی انسانیت کا ذکر کرنا ہے۔ ہم لوگوں کے راستے صاف کرتے ہیں یا لوگوں کے راستے خراب کرتے ہیں؟ بچے کو بھی پتہ ہے، ہنسنے کی بات نہیں بزرگوں، یہ بات فکر کی ہے، فکر کی۔ اس بچے کو بھی پتہ ہے کہ ہم لوگوں کے راستے خراب کرتے ہیں، صاف نہیں کرتے۔ اخلاق یہ ہے جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ۔ ایسی باتیں تم سنتے ہی نہیں، تم ایسی باتیں سنتے ہی نہیں۔ جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھ سے روکے تو اس کو دے۔ یا لمن طاب الکلام، یہ اس کو ملے گا جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جس کا میٹھا بول ہوگا، جس کی میٹھی زبان ہوگی، جو اپنے آپ کو اس طرح زندگی میں رکھے گا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے گا۔ اور لوگوں، دنیا کی زندگی عارضی، دنیا کی عمر عارضی، دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا میں زندگی کا کوئی وعدہ نہیں، ہمیشہ کا موت کا پیغام آ جائے گا۔ آج ابھی اسی وقت ٹائم دیکھ لے، اپنے رب سے وعدہ کر لے، الہ العالمین میرے اندر جو خامیاں ہیں میں دور کرنا چاہتا ہوں، میرے اندر جو گناہ ہیں میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میرے اندر جو نافرمانیاں ہیں الہ العالمین میں اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہوں، اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، تو کوشش کر توبہ کی، اللہ تجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو کوشش کر اصلاح کی، اللہ تجھے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو کوشش کر زندگی اچھی گزارنے کی، میرا پروردگار تیرے اوپر رحمتوں برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔
توجہ توجہ سمدانی صاحب توجہ کریا کرو روحانی جلسے نے. ہاں ڈیوٹیاں لا دو بندیاں دیا تھوڑا حق بن سٹیج تے بیٹھو آ کے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اب میں حدیث مکمل کرنے لگا ہوں. یہ محل اس کو ملے گا. دعا کرو اللہ ہمارے نصیبے میں کر دے. ہی لمن اطاب الکلام، یہ اس کو ملے گا جس کے اندر اخلاق ہوگا. وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، کچھ نہیں پتر کچھ نہیں ہو جائے گا، رستہ ہو جائے گا. کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. ہاں میری بات توجہ سنو توجہ سنو. جلسوں کی روحانیت ختم نہ کیا کرو یار اللہ کے واسطے. توجہ کرو. ہی لمن طاب الکلام، یہ اس کو ملے گا جس کا اخلاق اچھا ہوگا. وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، جو لوگوں کو کھانا کھلائے گا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھانا کھلائے گا. وَصِلُ الْأَرْحَامِ، رشتہ داریوں کو جوڑے گا، تعلقات کو جوڑے گا، دین پہ چلے گا، نماز پڑھے گا، سچ بولے گا، ایمانداری کی زندگی گزارے گا، ایمان والوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے گا، ایمان والوں کو کہے گا ایمان والے بن جاؤ. اپنے ایمان سے دور نہ ہونا، اپنے ایمان کو نہ چھوڑنا، اپنی امانت کو نہ چھوڑنا، ایمانداری کو نہ چھوڑنا. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ لوگوں توجہ کرو یہ محل کس کو ملے گا. دنیا والوں رات کو لوگ سوئیں گے، یہ جاگ کر سردیوں میں وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو کے اپنے رب العالمین کے ساتھ باتیں کرے گا، اپنے اللہ کے ساتھ کلام کرے گا، اپنے الہ العالمین کے سامنے جھکے گا. رات تہجد کا ٹائم ہوگا، یہ مصلی پہ بیٹھ کے دعائیں مانگے گا. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ محل اس کو ملے گا، یہ کوٹھی اس کو ملے گی، یہ بنگلہ اس کو ملے گا جس کا اخلاق اچھا، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اور وہ رشتہ داریوں میں محبت پیدا کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے. فرمایا یہ محل اس کو ملے گا جس کے اندر انسانیت کا درد ہوگا، احساس ہوگا. جس میں احساس نہیں وہ مسلمان نہیں. حضرات توجہ کیجئے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اپنی زندگی کا واقعہ بیان کرتے ہیں. توجہ نہیں آپ کی میرے خیال میں. اپنے زندگی میں نیکیاں جمع کر لے یار، جمع کر لے، پچھتائے گا، بہت پچھتائے گا. تو یہ جو جنازے ہوتے ہیں نا، لوگ ناک رکھنے نام لکھوانے آتے ہیں، اصل عمل تیرا ہوگا تو پھر تو چھٹا جائے گا انشاءاللہ. میں بار بار تجھے جگا رہا ہوں، تجھے نصیحت کر رہا ہوں، توجہ میری طرف کر. سٹیج پہ تو علماء آتے رہیں گے، آپ توجہ ہٹا دیں گے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ
رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، اور جب سو جاتے ہیں انہیں خواب کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اب فرماتے ہیں عبداللہ کیا تجھے پتہ ہے جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ ابراہیم۔ کون؟ ابراہیم نہیں، ابراہیم۔ کون؟ ابراہیم المستدرک کے اندر موجود ہے یہ واقعہ۔ ابراہیم جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا، نبی کا ہمسایہ ہوگا۔ میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ بڑے متوجہ ہو کے بیٹھے ہیں اور اپنی زندگی میں نیکیاں جمع کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں سٹیج سے۔ ماشاءاللہ توجہ کیجئے، سمدانی صاحب کے والد محترم بھی تشریف فرمائے، اللہ تعالیٰ کا آنا قبول فرمائے۔ توجہ ہے؟ دوسری رات پھر خواب آیا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کو۔ آپ فرماتے ہیں عبداللہ تجھے پتہ ہے جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ ابراہیم جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا۔ تیسری رات پھر خواب آیا، اے عبداللہ جا کے ابراہیم کو خبر دے، خوشخبری سنا دے، جنت میں وہ ہمسایہ ہوگا کسی عام ہستی کا نہیں، وہ حسنین کریمین کے نانا کا ہمسایہ ہوگا۔ کتنے؟ مجھے اجازت ملی تھی کہ جب اندر ہم انٹر ہوں تو آپ نے میک چھوڑ دینا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔